کتنا ووٹرز ٹرن آؤٹ تھا ٹوٹل؟ بھائی 40,000، 40 سیٹیں اگر پی ٹی آئی کو ملی تو 41,000 ووٹ، اور باقی پیپلز پارٹی کا کتنا، جو مین شہری علاقے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی بات نہیں کر رہا، 77,000 ووٹ. تو یہ کل 1 لاکھ کچھ ووٹ ہے، باقی 15,000 نمائندے، 15,000 اور ووٹ شامل کر لیں، یعنی 1.25 لاکھ ووٹ میں حیدرآباد کی تقدیر، حیدرآباد کے 25 لاکھ آفیشل آبادی، ویسے تو کئی گنا زیادہ آبادی ہے، اس کا فیصلہ کر دیں اور اسے جمہوریت کہیں. یہ جمہوریت کے نام پہ کلنک کا ٹیکا ہے، یہ فارس ڈیموکریسی ہے، یہ جھرلو الیکشن جعلی ڈیموکریسی ہے جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے. ہم ایسی ڈیموکریسی کو، ایسے انتخابات کو مسترد کرتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان جانبدار ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اگر پیپلز پارٹی نے مان لیا، صوبائی حکومت نے مان لیا کہ دوبارہ حلقہ بندیاں کریں گے 10(1) میں، سیکشن 10(1) میں مان لیا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وقت پر الیکشن کرائے. طیب بھائی اور وسیم اختر بھائی 30 اگست 2020 کو اپنا ٹینیور مکمل کر کے گئے تھے. 30 اگست 2020. تو حلقہ بندیاں پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ حلقہ بندیاں کب شروع ہوئی؟ نومبر 2021. تو 7 سال کی تاخیر تو صرف حلقہ بندیوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی. تو جب 7 سال کی تاخیر آپ نے کی تو اس کا بھی تو پھر آپ حساب دیں. وہ 7 سال کی تنخواہیں واپس کریں جو آپ نے لی، جو الیکشن نہیں کرائے، تو وہ 7 سال کا حساب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینا ہوگا. پھر حلقہ بندیاں نومبر میں شروع کی، فروری مارچ 2022 میں ختم کی، اور اپریل میں ہم ہائی کورٹ میں تھے. اب ہائی کورٹ میں بھی جیسے فیصلے ہو رہے ہیں، ایک الگ پریس کانفرنس ہمارے قانونی ماہر کریں گے انشاءاللہ. حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم نے پورے ملک میں افراتفری ہے، سیاسی لڑائی اپنے عروج پر ہے. 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں لیکن ہمیں ریلیف دینے والا کوئی نہیں ہے. تو ہم نے 24 کروڑ پاکستان کے لوگوں، خاص طور پہ پاکستان بنانے والوں، ان کی موجودہ نسل کی عزت اور وقار کی بحالی کا سفر شروع کیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ہم بڑے اگر آپس میں کہیں پھر خدا نہ خواستہ اگر الجھ بھی گئے تو یہ کارکنان ہمارا محاسبہ کریں گے اور ہمیں کسی طور پر الجھنے نہیں دیں گے. کیونکہ میں نے جو اس پنڈال میں ماحول دیکھا کہ آپ اس تحریک کے وارث ہیں، امین ہیں، اور یہ صحیح معنوں میں آج کا سفر ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کے سیاسی عمل کو بحال کرنے کا یہ سفر ہے. یہ ہمارے عزت اور وقار کو، جو جھکے ہوئے سر، جو کیفیت ہے یتیمی کی، محرومی کی، عدم تحفظ کی، بے بسی کی، یہ اس کو ختم کرنے کا. تو انشاءاللہ تعالی یہ مرجر، یہ انضمام یہاں نظر آ رہا ہے. یہ 30 ستمبر 1986 کی یاد کو تازہ کر رہا ہے. یہ ٹریلر ہے. انشاءاللہ ایک بڑے جلسے کی صورت میں بہت جلد یہاں پر ایک فلم چلے گی جو یہ ثابت کر دے گی کہ اگر میئر پیپلز پارٹی کا اپنے ناجائز قبضے کو جائز بنانے، خیر آئینی جو قبضہ، گٹر، کچرا، سڑکیں، سالڈ ویسٹ،
ہر چیز، بلڈنگ کنٹرول، ماسٹر پلان، 140A آئین کا جو آرٹیکل ہے اس کی نفی میں سب کچھ پہلے ہی. بھائی اگر یہ بلدیاتی الیکشن ہو نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ میئر کے سارے اختیارات وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، چاہے حیدرآباد کا ہو، کراچی کا ہو، لاڑکانہ کا، کہیں کا، سارے اختیارات پہلے ہی وہاں ہیں. تو یہ الیکشن اپنے قبضے پر ایک مہر لگانے کے لیے الیکشن ہوئے ہیں کہ ہم بڑی پارٹی بن گئے حیدرآباد کی، ہم بڑی پارٹی بن گئے کراچی کی، کدو بڑی پارٹی بن گئے. انشاءاللہ انشاءاللہ میری بہنیں اور بیٹیاں ہی کافی ہیں. یہ ٹام کروز مشن امپاسبل کی فیمیل ورژن ہے، انہیں ہلکا مت لینا. میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی تمہیں پہنچنے کے لیے میری بہنیں، میری بیٹیاں کافی ہیں انشاءاللہ تعالی، تمہارے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے انشاءاللہ تعالی. اور تم نے یہ قبضہ کر لیا، تم ایوانوں میں بیٹھو، انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کی بلدیہ کو ایوان سے باہر رہ کر ہم چلائیں گے انشاءاللہ. تمہیں ایک پل آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے. تمہاری جو یہ مصنوعی غبارے میں ہوا بھری ہے، ارے سوراخ والا غبارہ ہے، بہت جلدی یہ ہوا نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی. سوراخ والا غبارہ ہے، جلدی ہوا نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی. میں تمام تحریکی ساتھیوں، کارکنوں، جو ہمارے ذمہ داران ہیں، رابطہ کمیٹی کے ساتھی